صحرا کا سوداگر۔ کہتے ہیں صحرا کے اس پار ریت کے سمندر میں ایک ایسا تاجر رہتا تھا جسے دنیا الشیخ حازم کے نام سے جانتی تھی۔ وہ نہ صرف عرب کی سرزمین کا سب سے امیر شخص تھا بلکہ اپنے قول، فعل اور حکمت میں بھی بے مثال تھا، مگر کم ہی لوگ جانتے تھے کہ دولت کی اس چمکدار چادر کے نیچے ایک ایسا راز دفن تھا جسے جان کر صحرا کی ہوائیں بھی لرز جائیں۔ الشیخ حازم کا آغاز بہت معمولی تھا۔ اس کے والد ایک عام قافلہ بردار تھے جو دن بھر اونٹوں کے ساتھ سوداگری کرتے اور رات کو آسمان کے نیچے خواب بنتے، مگر حازم بچپن سے ہی کچھ مختلف تھا۔ اس نے ایک دن اپنے والد سے کہا، ابا، ایک دن میں ایسا سودا کروں گا جو پوری دنیا کو حیران کر دے گا۔ والد نے ہنس کر کہا، بیٹا، سودے دل سے کیے جاتے ہیں، زبان سے نہیں۔ سال گزرتے گئے، والد گزر گئے اور حازم نے چھوٹے چھوٹے سودوں سے اپنا سفر شروع کیا۔ پہلے اونٹ، پھر خوشبودار عود، پھر سونے اور ہیرے، یہاں تک کہ ایک دن وہ مشرقی وسطی کا سب سے بڑا آئل کانٹریکٹر بن گیا۔ صحرا میں تیل نکالنا اس کا خواب نہیں، جنون بن چکا تھا۔ لیکن اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ایک رات جب حازم اپنے خیمے میں آرام کر رہا تھا، ایک بوڑھا درویش اس کے خیمے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں پر اسرار چمک تھی اور آواز میں ریت کی گونج۔ اے سوداگر، کیا تو جانتا ہے کہ تیرا ہر سودا تیرے مقدر کا سودا ہے؟ حازم نے چونک کر کہا، کون ہو تم اور یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ درویش مسکرایا اور ایک چھوٹا سا صندوقچہ زمین پر رکھا۔ اس میں وہ نقشہ ہے جو تجھے ایسا خزانہ دکھائے گا جس کی طلب میں بادشاہوں نے تخت چھوڑ دیے، مگر یاد رکھ، ہر خزانے کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ حازم کی آنکھوں میں لالچ نہیں، تجسس تھا۔ اس نے صندوقچہ کھولا اور اس کے اندر ایک پر اسرار پرانی عربی میں لکھا نقشہ تھا۔ نقشہ ایک ایسے مقام کا پتہ دے رہا تھا جو ہزاروں سال سے مٹی میں دفن تھا۔ زہر الوادی، ایک ایسا وادی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا وہاں جو بھی گیا یا تو خزانے سمیت لوٹا یا پھر صرف اس کا سایہ واپس آیا۔ حازم نے اپنا قافلہ تیار کیا، 40 اونٹ، 60 محافظ اور صرف ایک خواب۔ زہر الوادی تک پہنچا۔ راستہ آسان نہ تھا۔ ریت کے طوفان، پانی کی قلت اور دشمن کے قبیلے، سب نے راستہ روکا، مگر حازم نہ رکا۔ آخر کار 13 دن اور 13 راتوں بعد وہ اس وادی میں پہنچا۔ وادی مکمل خاموش تھی، جیسے وقت رک گیا ہو۔ اچانک پتھریلی دروازہ نمودار ہوا، خزانے کا دروازہ۔ دروازے پر عربی میں لکھا تھا، جو آیا وہ قیمت دے، جو لے گیا وہ دل چھوڑے۔ حازم ہنسا، میں قیمت دینے آیا ہوں، مگر جب اس نے خزانے کو دیکھا وہ حیران رہ گیا۔ وہ سونا، ہیرے یا تیل نہ تھا، وہ علم تھا۔ ایسی کتابیں، ایسی دستاویزات جو زمانے قدیم کے رازوں سے بھری تھیں۔ اور اس لمحے حازم کو سمجھ آیا اس کا اصل سودا کیا تھا، دنیا کی سب سے بڑی دولت، حکمت۔ حازم نے وہ سب کچھ اپنے شہر لوٹ کر عوام کے لیے وقف کر دیا۔ مدرسے بنوائے، لائبریریاں تعمیر کی اور علم کو عام کر دیا۔ آج اس کے نام پر دنیا کی بڑی یونیورسٹیاں چل رہی ہیں، مگر لوگ اب بھی پوچھتے ہیں، حازم نے خزانہ کیوں چھوڑ دیا؟ اور جواب ہمیشہ ایک ہی آتا ہے، کیونکہ اس نے اصل خزانے کو پا لیا تھا، دل کا سکون اور علم کی روشنی۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے اور چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے اور گھنٹی کے آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔